حضرت عمر کے بعد مسلمانوں کے نئے خلیفہ حضرت عثمان بنے، جنہوں نے یروشلم شہر کو اور بھی ڈیولپ کیا، یہاں بڑے بڑے کنویں بنائے اور نئی سڑکیں بنائیں۔ اور حضرت عثمان کے دور میں فلسطین اور یہ سارے علاقے کے گورنر کا نام معاویہ رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت عثمان کے بعد مدینہ کے سارے مسلمانوں نے اپنا خلیفہ حضرت علی کو بنایا۔ حضرت علی کی حکومت پوری خلافت میں پھیل گئی، سوائے ایک علاقے کے، شام، جس میں فلسطین بھی شامل تھا، کیونکہ یہاں کے گورنر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، اور یہاں سے اسلام کی پہلی سول وار شروع ہوئی، جس کے بعد حضرت علی کی پوری خلافت میں فلسطین ان کے کنٹرول سے باہر رہا۔ حضرت علی کے بعد مسلمانوں نے اپنا نیا خلیفہ حضرت حسن کو بنایا، لیکن جیسے ہی یہاں حضرت حسن خلیفہ بنے، وہاں معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی بیعت لینا شروع کی، اور انہوں نے اپنی خلافت کی بیعت کہیں اور نہیں، یروشلم کے اندر لی۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی اس سول وار کو ختم کرنے کے لیے اپنی خلافت چھوڑ دی، جس کے بعد حضرت معاویہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے نئے لیڈر بنے، اور مسلمانوں میں ایک خاندان کی حکومت شروع ہوئی، بنو امیہ۔ حضرت معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید بادشاہ بنا، اور یزید کے بادشاہ بنتے ہی مسلمانوں میں پھر سے ایک بہت بڑی سول وار شروع ہوئی، اور اسی یزید کے دور میں اسلام کا سب سے دردناک واقعہ پیش آیا، کربلا، جس میں یزید کی فوجوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اہل بیت کے بہت سارے ممبرز کو بے رحمی سے شہید کر دیا۔ کربلا کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ سول وار اسی طرح چلتی رہی، اور یہ بہت بڑی کنفیوژن تھی کہ آخر یہ سول وار کون جیتے گا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایک آدمی آخر اس پوری سول وار کو جیت گیا، بنو امیہ خاندان کا بادشاہ عبد الملک۔ آج بہت سارے لوگ اس عبد الملک کو نہیں جانتے، لیکن عبد الملک اس زمانے میں ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا، جس نے بادشاہ بننے کے بعد یروشلم کے شہر میں ایک بہت ہی فیمس بلڈنگ بنائی، جو آج تک اپنی جگہ پر کھڑی ہے، اور یہ آج تک دنیا کی سب سے مشہور بلڈنگ میں سے ایک ہے، دا ڈوم آف دا راک۔ یہ بلڈنگ ڈوم آف دا راک پہلی اسلامک بلڈنگ تھی، جس کے اوپر ایسا گول گنبد ڈوم بنایا گیا تھا، اور یہیں سے، اسی بلڈنگ سے مسلمانوں میں ایک ایسا ٹرینڈ شروع ہوا جو آج تک چلا آ رہا ہے کہ آلموسٹ ساری مسجدوں پر اسی طرح ڈومز بنائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے عبد الملک نے یہ بلڈنگ بنا کر اس کے اندر کچھ قرآن کی آیتیں لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بلڈنگ کے اندر بڑا سا اپنا نام لکھوایا، جس کے بعد عبد الملک نے حضرت عمر کی بنائی ہوئی مسجد الاقصیٰ کو ایک بہت بڑی گرینڈ مسجد بنائی۔ فلسطین اس کے بعد آنے والے کئی سالوں تک اسی طرح بنو امیہ خاندان کے کنٹرول میں رہا، لیکن آخر امیہ خاندان کو چیلنج کرنے کے لیے ایک نیا خاندان کھڑا ہوا، جنہوں نے تیزی سے پوری امیہ خلافت کو ختم کر دیا، اور اسی طرح مسلمانوں میں ایک نئی خلافت بنی، عباسی خلافت۔